آج شادی کے حکایات میں ایک دو حکایتیں ہیں جس کا عنوان ہے وصف۔ وصف عام طور پر اچھی کوالٹی صفت کے لیے وصف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یوں بھی سعدی صاحب کے پاس کیا ہے جو عام لوگوں کے علاوہ خاص طور پر انہوں نے بادشاہوں اور خدا کا طالب جو ہے جسے فقیر کہتے ہیں ان کے اخلاق و کردار کی تصحیح کی طرف اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ یہاں ویسے ہی حکایت بیان کی گئی۔ اچھی خصلت، عمدہ صفات اور نیک عمل انسان ہونے کے لیے آدمی کو ہر قدم پر صبر و ضبط، بردباری، متانت، سنجیدگی اور شائستگی اختیار کرنی پڑتی ہے اور بے شمار آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص کر رہنمایان دین اور حکمران کے لیے۔ چنانچہ سخنور سعدی کی یہ ایک دلچسپ حکایت اس موضوع پر تحریر کی گئی ہے کہ 7ویں صدی ہجری کے نصف اول میں ملک صالح نام کا ایک حاکم ملک شام میں گزرا ہے جو نام کی طرح صالح تھا۔ ملک صالح رعایا کی خبرگیری کے لیے علل صبح غلام کے ہمراہ کوچے و بازار میں چکر لگاتا۔ عرب کی رسم کے مطابق آدھا چہرہ چھپائے ہوتا تاکہ لوگ اسے پہچان نہ سکیں۔ وہ بادشاہ بڑا ہی مردم شناس اور ساتھ ساتھ فقراء کا دوست بھی تھا۔ اس کی یہ دو صفات نے اسے یقیناً نیک بخت بنا دیا تھا۔ ایک مرتبہ ملک صالح حسب معمول خبرگیری کے لیے نکلا۔ دو درویش مسجد میں لیٹے ہوئے دیکھا جو پریشان حال دکھائی دے رہے تھے۔ رات میں سردی کی وجہ سے ان کو نہ نیند نہ خراب، گرگٹ کی طرح سورج کے طلوع ہونے کے منتظر۔ ان میں سے ایک فقیر دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ آخر قیامت کے دن بھی کوئی حاکم ہوگا؟ اگر مغرور، سخت جان، عائش شرف ہم جیسے عاجزوں کے ساتھ جنت میں پہنچے تو میں قبر کی اینٹ سے ہرگز سر نہ اٹھاؤں گا۔ بہشت ہم درویشوں کی میراث ہے اور آرام گاہ، کس لیے غم و الم کی بیڑیاں ہمارے پیروں میں پڑی ہوئی ہے؟ ساری عمر ان بادشاہوں سے کیا راحت نصیب ہوئی کہ آخرت میں بھی ان کی ہمنشینی کی زحمت اٹھائیں۔ اگر ملک صالح جنت کی دیوار پر نظر آئے تو ہم اس کی خوب خبر لیں گے۔ جب حاکم وقت ملک صالح نے ان دونوں کے ناسنجیدہ و نامعقول گفتگو سنی تو وہاں ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا۔ کچھ وقت گزرا کہ چشمہ آفتاب مخلوق کی آنکھوں سے نیند دھو ڈالا، یعنی صبح ہوئی۔ فوراً بادشاہ نے اپنے آدمیوں کو روانہ کر کے ان دو درویشوں کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ جاؤ دبدبے کے ساتھ بیٹھا اور ان کو بھی عزت سے بٹھایا۔ ان پر جود و کرم کی بارش کی، ان کے جسم خواری گرد دھلوا ڈالی۔ وہ درویش اب سرداروں کے ساتھ بیٹھے، وہ فقیر جنہوں نے کبھی اوڑھے بنا بستر رات گزاری اس وقت اپنے لباس کو سوز عود سے معطر کیے بیٹھے۔ ان میں سے ایک درویش بادشاہ سے عرض کیا، اے بادشاہ، جس کا سارا جہاں فرما بردار ہے، وہ لوگ جو مقبول بارگاہ ہیں سرفراز کیے جاتے ہیں، ہم لوگوں کی کون سی بات شرف کا سبب بنی؟ بادشاہ کا دل خوشی سے گلاب کی طرح کھل اٹھا، فقیروں کے سامنے ہنس پڑا اور کہنے لگا، میں ایسا نہیں ہوں کہ جاؤ حشم سے مغرور ہو کر بے کسوں اور غریبوں کی طرف سے منہ پھیر لوں۔ تم بھی جنت میں میرے ساتھ گستاخی سے پیش نہ آؤ کہ بہشت میں نہ موافقت کرو۔ آج اس گردش روزگار میں صلح کا دروازہ کھلا رکھا، لہٰذا تم قیامت میں بہشت کا دروازہ نہ بند کر دینا۔
سعدی کی اس حکایت میں کئی ایک نکات پر روشنی پڑتی ہے، جیسے ذی اقتدار کو خدا ترس باوس بندہ ہونا ضروری ہے، جس کے پاس قدرت، دولت و اقبال، جاہ و ثروت اور ملکہ خاص ہونے کے باوجود حلم، درگزر، معافی، بخشش اور انکساری بھی ہونی چاہیے، جو اپنے دل میں خوف خدا لیے انسانوں سے ہمدردی و مروت رعایا کی راحت ہر وقت پیش نظر رکھے اور خود کے آرام و آسائش میں عوام کے درد و تکالیف سے رو گردانہ ہو۔ بادشاہ یا حاکم چراغ کی طرح ہے جس میں سوزش ہو اور جس کی روشنی سے اس کی رعیت فیض یاب ہو سکیں۔ اور ایک نکتہ اس حکایت میں یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ انسان برائی کا جواب اچھائی سے دے۔ منکسر المزاجی، خوش ہوئی، عفو و درگزر، صلح رحمی و عدل، صبر و تحمل، قناعت و ظرافت و تواضع، یہ اوصاف کا اگر انسان حامل بن جائے تو شاید اسے اپنے آپ کو خدا کا زمین پر نائب کہلایا جانے کا حق ہوگا۔ اور جو لوگ ان اوصاف عالیہ کو اپنی فطرت ثانی بنا لیتے ہیں، مسلمہ طور پر وہ لوگ دنیا میں کامران بھی ہوتے ہیں، جنہیں خدا خود احسن تقویم سے مخاطب کیا ہے۔ لیکن انسان کو ان اوصاف کی سحر آفرینی کے لیے ہر نئے تجربات اور غیر یقینی واقعات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ سعدی نے بیان کیا۔ وہ حکایت یہ ہے کہ عمر فاروق خلیفہ دوم رضی اللہ عنہ طاقتور و جرار، لیاقت و ذہانت والے اور بڑے عادل بھی تھے۔ وہ ایک دفعہ تنگ راستے سے گزر رہے تھے، راہ چلتے اچانک ان کا پیر ایک فقیر پر پڑ گیا۔ پریشان حال فقیر یہ نہ سمجھا کہ وہ کون ہے۔ یوں بھی پریشان حال انسان کے لیے دوست و دشمن میں تمیز کرنی مشکل ہوتی ہے۔ وہ حضرت عمر پر غصہ ہوا اور وہ گستاخ نے کہا شاید اندھا ہے۔ فراخ حوصلہ خلیفہ وقت بڑی نرمی سے جواب دیا، میں اندھا نہیں، غلطی ہو گئی، میں نے دیکھا نہ تھا، مجھے معاف کرے۔ یقیناً صاحب فہم عقل مند شخص منکسر المزاج ہوتا ہے۔ غصے کا جواب نرمی سے دیا جاتا ہے یا پھر خاموشی۔ جواب جاہلانہ خاموشی باشد۔